اور سورہ صف میں اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ اس جماعت سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے صفیں لگاتے ہیں تو ایسے مضبوط کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ صف کے نام سے پوری سورہ ہے، یہی صفیں ہیں۔ وہ صحابہ کی صفیں کیسی تھی جن کا ذکر قرآن میں آیا۔ ہاں میرے عزیزوں، ان کو چیر کر کے کوئی جا نہیں سکتا تھا، اتنی مضبوط صفیں ہوتی تھیں۔ آپ اندازہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے نا، وہ مسجد نبوی میں ہوئی۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ ابو لولو مجوسی یہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے بغض تھی، بغض اور عداوت تھی، بغض رکھتا تھا۔ تو اس نے ایک خنجر اپنے جبے میں چھپا کر رکھا تھا اور پہلی صف میں آ کر کھڑا تھا۔ جب حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت ہوئی تو پیچھے سے اس نے حملہ کیا۔ وہ خنجر اتنا سخت تھا کہ پیٹھ سے سینے کی طرف باہر ہے، اور حضرت عمر مصلی پر گر گئے۔ لیکن مسجد نبوی میں صحابہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، نہ نماز توڑے، نہ بھاگو پکڑو دوڑو، کچھ نہیں۔ حضرت عمر مصلی پر رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے کھڑے تھے آگے بڑھ گئے اور ایک رکعت آپ نے پڑھائی، کسی نے نماز توڑی نہیں۔ وقت کا خلیفہ زخمی ہوا ہے لیکن صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں۔ آگے بڑھ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک رکعت اور جو بچی تھی کمپلیٹ کروائی۔ سلام پھیرنے کے بعد ارے قاتل جس نے خنجر مارا ابو لولو، سارے صحابہ نماز میں ہیں، وہ تو کب کے بھاگ جاتا، لیکن وہ پہلی صف کو بھی کراس نہیں کر سکا۔ نماز کی پوری حالت ہونے تک صحابہ کی وہ بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، لیکن کسی صحابی کی صف توڑ نہیں سکا۔ وہ کیسی صف بناتے ہوں گے؟ یہ صف اتنی مضبوط کہ وہ قاتل ان صحابہ کے بیچ سے صفوں کو چیر کے جا نہیں سکا۔ اور اللہ نے یوں ہی نہیں فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسے صف لگاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، کوئی ان کو کراس کر کے جا نہیں سکتا تھا۔ یہاں آج ہماری حالت ایسی ہی ہے، صفوں میں کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی یہاں کھڑا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے اس کے کپڑے پہ دھول ہے، لگوں گا تو مجھے کپڑے پہ دھول نہ لگ جائے۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسجد میں جماعت کے لیے جو حکم فرمایا وہ اسی فرق کو مٹانے کے لیے کہ غریب اور امیر دونوں شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ صف میں اس بات کا ہمیشہ اہتمام کرو کہ تمہارا کندھا بازو والے کے کندھے سے لگ جائے۔ کندھا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز میں رکعت باندھنے سے پہلے حضور یہ اعلان کرتے تھے استقیموا واستووا واعتدلوا، لوگوں سیدھے ہو جاؤ، صف برابر کر لو، ٹھیک ٹھیک کھڑے ہو جاؤ، وسدوا الخلل، تھوڑی سی بھی اگر جگہ باقی ہے تو پوری کر لو، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ سنت ہے، سنت ہے نماز قائم کرنے سے پہلے، جماعت سے پہلے امام کا یہ اعلان کرنا کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کرتا تھا، حدیث میں موجود ہے، یہاں تک کہ ایڑی سے ایڑی برابر رکھنے کو کہا گیا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی کا پنجہ لمبا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے صف لگانے کے وقت کس چیز کا خیال کرنا چاہیے؟ ایڑی سے ایڑی برابر، سامنے کے پنجوں کو نہ دیکھو۔ ایڑی کی ہڈی، تمہاری ایڑی کی ہڈی بازو والے کی ایڑی کی ہڈی کے برابر لگتی جائے، یہ الصاق ہے۔ میرے عزیزو، اس کا اہتمام آج کہاں کرتے ہیں؟ اور حدیث میں یہ بھی ملا کہ جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا۔ صف کو کاٹنا گناہ ہے۔ ہاں اگر اتنی جگہ خالی رہ گئی کہ ایک آدمی آ سکتا ہے اور نہیں بھرا آپ نے صف، تو دونوں گنہگار ہیں، دونوں ادھر والے ادھر والے، اور پیچھے کی صف والا بھی گنہگار ہے کہ آگے اس نے جگہ دیکھا اور پھر بڑھ کر کے صف کو مکمل نہیں کیا، وہ بھی گنہگار ہے۔
اگر آگے کی صف میں جگہ خالی نظر آئی تو پیچھے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ آگے آ جائے، صف کو پوری کرے، اور جتنی صفیں پیچھے جائیں گی سب آگے آگے آتے ہوئے وہ صفوں کو پوری کرتے جائیں۔ یہ اسلامی نظام ہے میرے عزیزوں۔ میں آپ کو اس صف کے متعلق ایک اچھی بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ توجہ، ایک بڑے اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک مغرب زدہ شخص ہے یورپ کا یا امریکہ کا، اس سے پوچھا کہ آپ کی جو ویل ٹرینڈ فوج ہے، سولجرز ہیں، امریکہ کی ہے، دنیا کی سب سے مضبوط فوج مانی جاتی ہے، آپ کے 10,000 فوج کو اگر میدان میں جمع کرنے کی بات آئی تو کتنی دیر لگے گی آپ کو ان فوجیوں کو ترتیب میں لانے کے لیے جو ٹرینڈ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم کو 10,000 فوج کو لانے کے لیے جو سب سے سپر فاسٹ کنٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اتنی فوج 10,000 فوج کو ترتیب دینے کے لیے۔ اور پھر الگ الگ کنٹریز کی بات کیے کہ یہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، وہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، لیکن گھنٹہ بھر سے پہلے تو کوئی بھی ترتیب میں نہیں آئے گی۔ تو اس اسلامی اسکالر نے یہ کہا کہ تمہاری تربیت یافتہ فوج میدان میں صف لگانے پر آئے تو اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بغیر تربیت یافتہ دیہاتوں کے رہنے والے بھی حرم شریف میں 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں ہے۔ امام ادھر اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 1 منٹ میں سب کی صفیں درست ہوتی ہیں۔ یہ اسلام کا نظام ہے، یہ اسلام کا نظام۔ مسجدوں میں کوئی صفیں لگانے کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر صحیح کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ؟ اگر یہی کیا جائے تو ظہر سے عصر ہو جائے گی، عصر سے مغرب ہو جائے گی۔ ہاں، یہاں کسی بھی مسجد میں کیا خادم رکھے جاتے ہیں صفوں کو صحیح کرانے کے لیے؟ سب کا چیک کر کے آؤ سیدھے کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں؟ نہیں ہے۔ ہم تو اسکول میں بھی دیکھتے رہے کہ بچپن سے صفیں لگانے کے لیے 1 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ، اور ٹیچرز چلاتے چلاتے تھک جاتے ہیں، صفیں بنتی نہیں ہیں۔ لیکن یہ مسجدوں کا نظام ہے، یہ میرا مولا تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو خصوصیت دی ہے کہ ہماری صفیں من جانب اللہ بن جایا کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہماری صفوں کو مضبوط عطا فرمائے، ہماری صفوں میں وحدت عطا فرمائے۔ اس صف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرے عزیزو، جب شانے سے شانہ مل گیا ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا دل سے دل بھی مل جائے۔ ہاں، جب شانے سے شانہ مل جاتا ہے اللہ سب کے دلوں میں بھی اتحاد عطا فرمائے۔ سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ بھی ہم نے پڑھی ہے، سورہ منافقون بھی ہم نے تلاوت کی ہے، اور اخیر میں آج کی تفسیر کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آج ذکر کی محفل ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو۔ اے میرے عزیزو، اس ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہماری روحیں کمزور ہیں، ہمارے دل مرجھائے جا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے جسم کو بھوک لگتی ہے، جسم کو کھانے کی بھوک لگتی ہے، اگر کھانا نہ دو تو پھر جسم کمزور ہوتا ہے اور چکر آنے لگتے ہیں۔ آپ روح کو برسوں سے نہیں کھلائے، روح بھی بھوکی ہوتی ہے، اور اس کی بھوک اللہ کے ذکر سے مٹتی ہے، اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ روح کو کھانا کھلایا نہیں تو کب سے کمزور ہوگی، کب سے کمزور ہوگی؟ میں آپ کو بتاؤں، ذکر میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت، اللہ اکبر۔ میں نے بزرگوں سے سنا، آپ جانتے ہیں کہ ایک تپسیا کرنے کا طریقہ جو سادھوؤں کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ صوفیہ اکرام، جو ہمارے صوفیہ اکرام ہیں، نفس کشی کرتے تھے اللہ کے ذکر سے۔ اسی کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے سادھو بھی آیا کرتے تھے صوفیہ اکرام کے پاس۔ آج بھی مارہرہ مطہرہ میں یہ روایت موجود وہاں کی کتابوں میں ہے کہ کئی جگہ کے سادھو وہاں پر تربیت لینے آتے تھے۔ کس چیز کے لیے؟ تپسیا، آتما کی شکتی، روح کی طاقت حاصل کرنے کے لیے۔ اولیاء کاملین کے پاس حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ماررہ مطہرہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کا معمول تھا یہ سانس کو روک کر کے ذکر کرتے تھے. یعنی صوفیہ میں ذکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، حبس دم، پاس انفاس جس کو کہتے ہیں، یعنی سانسوں کو بھی کنٹرول کر لیا جاتا ہے. سب سے زیادہ تم کس چیز کے محتاج ہو دنیا میں؟ کھانے کے، پینے کے، کس چیز کے؟ سانس کے محتاج ہو سب سے زیادہ. اور صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس سے بھی چھٹی حاصل کر لو، سوائے اللہ کے ہم کسی کے محتاج نہیں، سوائے اللہ کے ہم کسی کے محتاج نہیں. تو یہ ایسی اچانک نہیں آتا، اچانک نہیں آتا، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، برسوں اس میں مجاہدے ہوتے ہیں. صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام کن کن چیزوں سے چھٹی لے لیتے پتہ ہے؟ کھانے پینے کی خواہش باقی نہیں رکھتے، ہر چیز کو چھوڑ دو، اب مجھے حاجت ہی نہیں ہے اس چیز کی، کھانے کی طبیعت ہی نہیں مانتی. باڈی کو جیسے آپ عادت ڈالیں گے یہ باڈی ویسے ایکسیپٹ کرے گی، تربیت کرنے کی ضرورت ہے. صوفیہ اکرام میں بعض اولیاء وہ ہیں جو نیند سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے، سونا ہی نہیں ہم کو. جس چیز کا غلبہ اپنے اوپر آ سکتا ہے اس سے آزادی لینا ہے. میرے عزیزو یہاں تو ایسا ہے کہ نشے سے آزادی نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ صوفیہ روز مرہ کی حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر لیتے تھے، کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتے. میں اللہ کا بندہ ہوں، صرف اس کا محتاج ہوں، باقی کسی چیز کا نہیں. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں، آج بھی لکھنؤ میں ان کا مزار پاک ہے. جب یہ مجاہدہ کرتے تھے نیند کو ختم کرنے کے لیے، جانتے ہیں ایک اونچی دیوار پر، اتنی چھوٹی سی دیوار ہے، دیوار پر چڑھ کر کے نماز پڑھتے تھے رات کے وقت. دیوار پر چڑھ کر کے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اتنی اونچی دیوار تھی، رکوع کرتے، سجدہ کرتے اور لمبا قیام. اور لوگ ان سے کہتے کہ حضور یہاں عبادت کرے، وہاں کیوں؟ کہتے کہ عبادت کے درمیان اگر اونگ آئے، جھپکی آئے تو پھر میں اپنے جسم کو سزا دینا چاہتا ہوں کہ وہ دیوار سے نیچے گر جائے. جو اللہ کی عبادت میں غفلت کرے گا اس جسم کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے نیچے گر جائے. حضرت ابو بکر شبلی ایک مرتبہ ذکر کی مجلس میں رات کے وقت بیٹھے، آنکھوں میں غنودگی آئی، یعنی تھوڑی جھپکی آئی. یہاں تو پورا کئی لوگوں کی نماز ہی نیند میں ہو جاتی ہے. ہاں جمعہ کا خطبہ تو اکثر نیند میں جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جب جماعت کے لیے امام کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، پورا خطبہ پتہ ہی نہیں. کچھ لوگ تقریر خواب میں سنتے رہتے ہیں اور خطبہ چوتھے آسمان پر پہنچے ہوتے ہیں. میرے عزیز ہو، حضرت ابو بکر شبلی کو ایک بار صرف جھپکی آئی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ روز رات کو پھر جب ذکر کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے، نمک میں سلائی پھیر کر کے اپنی آنکھوں میں لگا لیتے تھے، جس کی وجہ سے نمک لگا سکو گے آنکھوں میں، نمک کا پاؤڈر لگا سکو گے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں خون آ جاتا تھا. لوگ کہتے ہیں آپ کے مریدین کے حضور کیوں آنکھوں کو اتنا تکلیف دیتے؟ فرماتے ہیں ان آنکھوں کی سزا یہی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی تھی. ایک بار جو جھپکی آئی، یہ حاضر کیوں نہیں تھی مجلس میں؟ میرے عزیزو یہ ذکر کے آداب جو ہے صوفیہ اکرام سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھار آپ یہ ذکر کی مجلسیں قائم کرو اور پھر دیکھو تمہاری زندگی میں انقلاب نہ آئے تو پھر مجھ سے کہنا. دنیا پھیکی لگنے لگ جائے گی. میں محسوس کیا ہے جن نوجوانوں کو ہم نے ذکر کی عادت ڈالی وہ رات کے 12 بجے بھی اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر، نیند وغیرہ چھوڑ کر، ممبئی جیسے شہر میں رات کے 12 کے بعد ذکر کی مجلس میں آتے تھے تو 400 سے 500 کی تعداد میں وہ پورے جمع ہو جاتے. ان کو کون سی چیز کھینچ لاتی؟ کیا ہم نان کھٹائی دے رہے ہوتے، پیسے دے رہے ہوتے؟ نہیں. جس کو ذکر کی لذت ملتی ہے وہ کھانے سے زیادہ بھوکا ذکر کا ہو جاتا ہے، اسے بھوک لگنے لگتی ہے. عادت ڈال کر کے تو دیکھو اس ذکر کی مجلس کو. میں رہوں نہ رہوں، آپ وقتاً فوقتاً اپنے گھر میں بھی ہفتے میں ایک مرتبہ 10 منٹ کے لیے صحیح اپنی آنکھیں بند کرو اور ذکر کرو اور مولا کے کریم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کرو کہ مولا میں دنیا سے بھاگ کر تیرے دربار میں آیا ہوں، تو اپنی پناہ میں مجھے رکھ،
اور میرے حوالے مجھے 1 منٹ کے لیے بھی مت فرما، میرے نفس کے حوالے مجھے مت فرما۔ یہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو قویت عطا فرمائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کی آیت ہے، مولا فرماتا ہے آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آپ کو میں یہ بات بھی بتاؤں، ایک عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں امریکہ کی کسی ایک لیبوریٹری میں ایک ڈاکٹر صاحب نے ان کو، جو کارڈیالوجسٹ تھے، بڑے دل کے امراض کے ماہر، تو انہوں نے لیب میں لے جا کر کے اس مولانا صاحب کو کہا کہ میں آپ کو سناتا ہوں، شاید وہ ریڈیالوجی ہے جس میں جسم کے اندر کے آوازیں بھی سنی جا سکتی ہیں، وہاں پر مشین جو ہے تمہاری پھڑکنے والی نسوں کی آواز بھی آتی ہے اندر، اور دل کے دھڑکنے کی بھی آواز، تمہارے سانس لینے کی بھی آواز کیسی ہے وہ پتہ چلتی ہے، وہ مشینیں ان کے پاس موجود ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب جو دکھانے کے لیے گئے تھے، مولانا صاحب سے کہنے لگے کہ ہماری مشینیں جو آواز سناتی ہیں، ہر ایک کی ہم نے ورڈز بنائے ہیں، دل کیا کہتا ہے، یعنی سانس لیتے ہیں تب کیسی آواز آتی ہے، ہر ایک کی ایک ورڈز ہوں گے نا، ورڈز ہوں گے۔ کوے کی زبان سے آواز نکلتی، الفاظ نہیں ہوتے، لیکن آپ سے پوچھیں گے تو آواز کیسی ہوتی ہے تو آپ کہیں گے کائیں کائیں کرتا ہے۔ ہاں، آپ چین چین کیوں نہیں کرتے؟ کوے کی آواز کو کائیں کائیں، مشابہت کی اس سے ملتی جلتی آواز آپ نکال کے بتائیں گے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہماری مشینوں پر جو دل کے دھڑکنے کی آواز آتی ہے، اس کو ہم نے جو ورڈز دیے ہیں وہ دل کرتا ہے لب 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 لب، انہوں نے یہ ورڈز دیے۔ وہ مولوی صاحب نے فرمایا کہ میاں آپ نے آواز تو سنی لیکن حقیقت تک نہیں پہنچے، حقیقت میں دل کی جو آواز ہے وہ رب 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 کہتی ہے، یہ جو دھڑکن کی آواز ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے دل کو بھی حاجت ہے میرے مولا کی، اس کو جب ذکر کی عادت ڈالو گے، ایک وقت ایسا آئے گا، میں آپ کو بتاؤں، سرکار مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت، ہاں آپ کی عمر 90 سال کے قریب ہو گئی، اور ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں آج بھی زندہ ہیں، ان کے مریدین ہیں ابھی بھی موجود ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے، لیکن ان کی زندگی ایسی پاکیزہ گزری ہے، تقوی و طہارت کے وہ امام تھے، مفتی اعظم ہند۔ آپ سوچیں 90 سال کی عمر میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یہ کون کہہ سکتا ہے جس نے جوانی کے عیش نہ کیا ہو؟ ان کے متعلق ان کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اخیر زمانہ ان کا جو نزع کے عالم میں گزرا وہ بھی لمبا گزرا ہے، ہاں یعنی تکلیف بہت شدت کی تھی، تو سوئے رہتے بستر پر، ان کے حجرے میں جو جاتے مرید ہوں یا خلیفہ، کہتے ہیں کہ آپ بستر پر لیٹے رہتے، زبان بند رہتی، لیکن پورے کمرے میں اللہ 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 اس طرح کی آواز آتی تھی۔ یہ آواز کہاں سے آتی؟ ان کے خاص خلیفہ ہیں، خادم فرماتے ہیں کہ یہ مفتی اعظم ہند کے کراہنے کی جو دل کی آواز ہوتی تھی، زبان نہیں ہلتی تھی لیکن دل سے جو کراہنے کی آواز ہوتی، اسے غور سے کوئی سنتا تو وہ دل سے آواز یہی آتی، اللہ اللہ اللہ۔ میں نے ذکر کی مجلس میں کئی مرتبہ آپ سے یہ کہا ہے کہ اللہ کریم اتنا قادر مطلق ہے کہ جو اس کا ذکر کرنے کی عادت ڈالتا ہے اپنی زندگی میں، جب سب کے دل مر جاتے ہیں مولا ذاکر کا دل زندہ رکھتا ہے۔